آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے IAS 8۔ اس ویڈیو میں ہم انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ 8 کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز چینجنگ ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس اینڈ ایررز میں ڈیل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر IAS 8 کی بات کی جائے تو IAS 8 کمپنیز کو یہ بتاتا ہے کہ کیا ٹریٹمنٹ ہوگا اگر کوئی چینج آئے گا اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس، اکاؤنٹنگ پالیسیز یا ایررز میں۔ مطلب ایرر پالیسی یا ایسٹیمیٹ میں اگر کوئی چینج آئے گا تو اس کو IAS 8 ڈیفائن کرے گا کہ اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ جیسے کہ اگر ہم ایک ایگزامپل کی بات کریں تو علی لمیٹڈ کمپنی ہے جو کہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ٹیبلٹ پیسز بناتی ہے۔ اب ٹیبلٹ پی سی بنانے کے لیے کمپنی کو ایک پلانٹ چاہیے اور پلانٹ کی جو ویلیو ہے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ 1 ملین روپیز ہے۔ اب کمپنی نے یہ جو پلانٹ خریدا ہے یہ 2019 میں خریدا ہے، ایئر 2019 میں خریدا ہے، لیکن کمپنی اس کو ریکارڈ کرنا بھول گئی ہے۔ اب کمپنی نے یہ ایک ایرر کر دیا ہے کہ کمپنی نے اس پلانٹ کو ریکارڈ ہی نہیں کیا۔ اب جب اس پلانٹ کو ریکارڈ نہیں کیا تو مطلب اس نے ایرر کیا ہے، تو یہاں پہ ایررز جو ہیں وہ IAS 8 میں ڈیل کیے جاتے ہیں۔ یا پھر اگر ہم ایزیوم کریں کہ کمپنی ڈیپریسیشن جو چارج کر رہی ہے وہ 50,000 روپیز کی کمپنی نے کرنی تھی، لیکن کمپنی نے 40,000 روپیز کی ڈیپریسیشن چارج کر دی ہے، تو یہاں پہ کمپنی نے ایک اور ایرر کر دیا ہے۔ یا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ پلان پہ ڈیپریسیشن کا میتھڈ پہلے اسٹریٹ لائن تھا اور ابھی کمپنی نے ریٹن ڈاؤن میتھڈ کر دیا ہے، تو یہاں پر کمپنی کی پالیسی میں چینج آ رہا ہے۔ پہلے کوئی اور میتھڈ استعمال ہو رہا تھا، اب میتھڈ میں چینج آ گیا ہے۔ تو جب بھی چینج آئے گا کسی پالیسی میں یا کسی ایسٹیمیٹ میں یا کوئی ایرر ہوگا تو اسے ہم IAS 8 کے مطابق دیکھیں گے۔ اب آگے چل کے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس طرح کے ایررز کو IAS 8 کس طرح سے ڈیل کرتا ہے۔ تو اس لیے IAS 8 میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اسکوپ کیا ہے، اس میں ڈیفینیشنز کون کون سی ہیں، اکاؤنٹنگ پالیسیز، پرنسپلز، ایررز اور بیسز کو IAS 8 کس طرح سے ڈیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ IAS 8 سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹریٹمنٹس ہیں ان کو کہاں پہ پریزنٹ کیا جائے گا اور ان کے کہاں پر ڈسکلوجرز دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں IAS 8 کے آبجیکٹو کے بارے میں۔ IAS 8 کا آبجیکٹو کیا ہے، IAS 8 کا مقصد کیا ہے؟ IAS 8 کا بیسیکلی یہ مقصد ہے کہ وہ کرائٹیریا ڈیفائن کرے کہ جب بھی کمپنی نے کوئی سلیکٹ کرنا ہے یا کچھ چینج کرنا ہے کسی اکاؤنٹنگ پالیسی، کسی پریکٹس یا کسی ایسٹیمیٹ میں، تو اس کے لیے کرائٹیریا ڈیفائن کرنا IAS 8 کا آبجیکٹو ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اسکوپ، کہ IAS 8 کہاں کہاں پر اپلائی ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے یہاں بات کی کہ IAS 8 کا مقصد یہ ہے کہ وہ کرائٹیریا سیٹ کرے پریکٹس، پالیسی یا ایسٹیمیٹ کو سلیکٹ یا چینج کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے IAS 8 وہاں پہ اپلائی ہوگا جہاں پہ کمپنی نے سلیکٹ کرنا ہے یا اپلائی کرنا ہے کسی اکاؤنٹنگ پالیسی کو، کسی اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کو یا کسی پرنسپل یا پریکٹس کو۔ تو کمپنی نے جب بھی سلیکٹ کرنی ہوں گی یہ تمام چیزیں، وہاں پر کمپنی IAS 8 کو اپلائی کرے گی۔ اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ IAS 8 کا مقصد کیا ہے اور IAS 8 کہاں کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ جانیں گے کہ کمپنی کی اکاؤنٹنگ پالیسیز کیا ہوتی ہیں اور ان کو IAS 8 کے مطابق کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جتنی بھی ٹرمینالوجیز ہیں ان کو ڈیفائن بھی کریں گے۔ تو اب اگر اکاؤنٹنگ پالیسیز کے بارے میں بات کی جائے تو اکاؤنٹنگ پالیسیز کمپنی کے وہ پرنسپلز، وہ اصول، وہ بنیادیں، بیسز، کنونشنز، رولز یا پریکٹسز ہوتے ہیں جن کے اوپر کمپنی جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اور IAS 8 یہ کہتا ہے کہ اگر اکاؤنٹنگ پالیسیز میں، مطلب اگر اکاؤنٹنگ کے کسی اصول میں، کسی بنیاد میں کوئی چینج آتا ہے تو اس کو ہم نے فائنینشیل سٹیٹمنٹ میں پریزنٹ کرنا ہے، اس کو فائنینشیل سٹیٹمنٹ میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اوپر علی لمیٹڈ کمپنی کی بات کی تھی کہ علی لمیٹڈ ٹیبلٹ پی سی بناتی ہے، اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ علی لمیٹڈ ٹیبلٹ پی سی کے علاوہ گلاس بھی مینوفیکچر کرتی ہے۔
اب کمپنی گلاس مینوفیکچر کرنے کے لیے جس ایسٹ کا استعمال کرتی ہے ان میں ایک پلانٹ ہے جس کے تھرو گلاس کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے. ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ پلانٹ کی جو کاسٹ ہے وہ ہے ₹100,000 مطلب 1,00,000 روپے. اب 1,00,000 روپے کا یہ ایسٹ ہے, اس کو پرچیز کیا گیا ہے. اب لیٹ سپوز کہ 1 سال گزر چکا ہے, 1 ایئر جو ہے وہ کمپنی کا گزر چکا ہے اور اس کے بعد کمپنی نے ڈیپریسیشن چارج کرنی ہے. اور کمپنی کی اکاؤنٹنگ پالیسی یہ ہے کہ جو ڈیپریسیشن چارج کی جاتی ہے اسے اسٹریٹ لائن میتھڈ پر چارج کیا جاتا ہے, اور اسٹریٹ لائن میتھڈ کے مطابق ہر سال 10,000 روپے کی ڈیپریسیشن چارج کی جائے گی. اب یہاں پر اگر ہم ایئر 1 میں دیکھیں تو کمپنی کے ایسٹ کی جو ویلیو آئے گی وہ کتنی آ جائے گی, 100,000 میں سے ہم لیس کر دیں گے اگر 10,000 روپیز تو کمپنی کے ایسٹ کی ویلیو آ جائے گی 90,000 روپیز. اب اسی طرح سے جب کمپنی سیکنڈ ایئر میں آتی ہے تو کمپنی یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنی پالیسی کو چینج کرنا ہے. مطلب پہلے اگر ڈیپریسیشن کا میتھڈ اسٹریٹ لائن تھا تو اب کمپنی چاہتی ہے کہ وہ ڈیپریسیشن کا میتھڈ اسٹریٹ لائن نہ کرے بلکہ چینج کر کے ریٹرن ڈاؤن میتھڈ کی بیسس پر ڈیپریسیشن کو چارج کرے. اب اگر ریٹرن ڈاؤن میتھڈ دیکھا جائے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ریٹرن ڈاؤن ویلیو ہے اس کے اوپر 10% چارج کرنا ہے. تو اگر ایئر 1 میں دیکھیں تو ہم نے 10,000 کو اسٹریٹ لائن کی بیسس پر چارج کیا تھا. اگر اسٹریٹ لائن کی بیسس پر ہی ایئر 2 میں بھی ڈیپریسیشن چارج کی جائے تو تب 90,000 میں سے 10,000 روپیز لیس ہو جائیں گے اور 80,000 روپیز کمپنی کے ایسٹ کی ویلیو آ جائے گی. لیکن ابھی یہ سینیریو جو ہے یہ آؤٹ ہو چکا ہے. ابھی کمپنی نے ریٹرن ڈاؤن میتھڈ استعمال کرنا ہے اور ریٹرن ڈاؤن میتھڈ کے مطابق فرسٹ ایئر کے اینڈ پہ جو ویلیو بچ رہی ہے ایسٹ کی وہ ہے 90,000 روپیز. اب اس 90,000 کے اوپر 10% اپلائی کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ₹9,000. اب اگر ہم دیکھیں تو جو ویلیو بن جائے گی ایسٹ کی وہ 80,000 نہیں ہوگی بلکہ وہ کتنی ہوگی, اس میں ہم نے 90,000 میں سے اب 10 نہیں بلکہ 9,000 کو لیس کرنا ہے جو کہ ریٹرن ڈاؤن میتھڈ کی بیسس پر ڈیپریسیشن بنتی ہے. تو یہاں پہ 9,000 کو لیس کریں گے تو یہ 81,000 روپیز کی ویلیو آ جائے گی ایسٹ کی. اب یہاں پہ جو ایسٹ کی ویلیو ہم نے ریکارڈ کرنی ہے فائنینشیل سٹیٹمنٹ میں وہ ریکارڈ کرنی ہے 81,000 کی, اور اس 9,000 کو نیو ڈیپریسیشن کو ہم نے انکم سٹیٹمنٹ میں چارج کر دینا ہے ایز این ایکسپینس. اور اس کے علاوہ کمپنی نے کیا کرنا ہے, IAS 8 کے مطابق ایک نوٹ دے دینا ہے جس میں یہ مینشن کرنا ہے کہ اب جو ڈیپریسیشن کا میتھڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور اکاؤنٹنگ پالیسی میں چینج آ چکا ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اکاؤنٹنگ پالیسی میں جب بھی چینج آئے گا تو اس سے ریلیٹڈ نوٹ دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو فگرز ہیں ان کو فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں ایڈجسٹ بھی کیا جائے گا IAS 8 کے مطابق. یہاں تک ہم اکاؤنٹنگ پالیسیز کے بارے میں جان چکے ہیں. نیکسٹ IAS 8 ہمیں یہ کہتا ہے کہ اکاؤنٹنگ پرنسپلز کو بھی ہم نے یہاں پر ڈیل کرنا ہے. اب اکاؤنٹنگ پرنسپلز کیا ہوتے ہیں؟ اکاؤنٹنگ پرنسپلز وہ رولز یا وہ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کے اوپر کمپنی اپنے بزنس کو چلاتی ہے. اور یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن یا یہ جو پرنسپلز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اکاؤنٹنگ کے پرنسپل کو چینج نہیں کیا جا سکتا, لیکن کمپنی سم ٹائم ان پرنسپل سے باہر ہو جاتی ہے. اب اس کو جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے پرنسپل کی طرف چلیں گے جو کہ آتا ہے گوئنگ کنسرن. سب سے پہلا اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے گوئنگ کنسرن. اگر گوئنگ کنسرن کے بارے میں جانا جائے تو گوئنگ کنسرن پرنسپل کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ کمپنی فیوچر میں مطلب مستقبل میں کمپنی کا جو بزنس ہے وہ کام کرتا رہے گا. کمپنی جو ہے وہ فیوچر میں بھی اپنے بزنس کو رن کرتی رہے گی. جس طرح گوئنگ کنسرن کے نیم سے شو ہوتا ہے کہ یہ چیز چلتی رہے گی, تو یہاں پہ اکاؤنٹنگ پرنسپل پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی کا بزنس جو ہے وہ چلتا رہے گا. یہ سب سے پہلا اصول ہوگا کوئی بھی کمپنی بنانے کا یا کسی بھی بزنس کو چلانے کا. لیکن یہاں پہ جس طرح ہم نے علی لمیٹڈ کمپنی کی بات کی تھی تو یہاں پہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ علی لمیٹڈ کو اب ایک ہیوج لاس ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو لاس والی وہ 150 ملین روپیز کی ہے.
اب 150 ملین روپیز کا ایک ہیوج لاس ہو چکا ہے علی لمیٹڈ کمپنی کا، جس کی وجہ سے کمپنی جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رہ سکتی. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پرنسپل کو چینج نہیں کر رہے، بلکہ کمپنی کا یہ پرنسپل اینڈ ہو رہا ہے، کمپنی کا یہ پرنسپل چینج ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اب کمپنی کیا کرے گی کہ اپنے بزنس کو آگے نہیں چلا سکے گی، تو یہاں پہ کمپنی اپنے بزنس کو ختم کر دے گی، ڈیزالو کر دے گی ان پرنسپلز کے تھرو جو کہ ہمیں فردر آگے جو اسٹینڈرڈز آئیں گے ان میں بتایا گیا ہے. تو یہاں پہ اس کے علاوہ کمپنی کیا کرے گی کہ اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں نوٹس پرووائڈ کر دے گی کہ اب کمپنی گوئنگ کنسرن نہیں رہی، بلکہ اب کمپنی کے ختم ہونے کے چانسز ہیں. تو اس طرح سے پہلا جو اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے اس کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں. اب اگر دوسرے اکاؤنٹنگ پرنسپل کی طرف آئیں تو دوسرا اکاؤنٹنگ پرنسپل آتا ہے میٹیریلٹی کا. میٹیریلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپنی کی کتنی اماؤنٹ سگنیفیکنٹ ہے، کتنی اماؤنٹ امپورٹنٹ ہے، جس پر کمپنی کے سٹیک ہولڈرز کا ڈیسیژن جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. تو اماؤنٹ یا فگرز کا وہ لیول جس کے تھرو کسی بھی سٹیک ہولڈر کا ڈیسیژن چینج ہو سکے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کنسپٹ میٹیریلٹی کا ہے. جس طرح ہم نے یہاں پہ بات کی تھی علی لمیٹڈ کمپنی کے لیے، تو ہم علی لمیٹڈ کمپنی کا ایک آئٹم سلیکٹ کر لیتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں کہ کمپنی کا جو ریونیو ہے وہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 1 لاکھ تک میٹیریل ہے. مطلب اگر 1 لاکھ سے اوپر جائے گا تو کمپنی کے سٹیک ہولڈرز کا ڈیسیژن چینج ہو جائے گا، یا انویسٹرز کا جو ہے وہ ڈیسیژن چینج ہو جائے گا، وہ کمپنی میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. لیکن یہاں پہ اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ریونیو کی میٹیریلٹی جو ہے وہ 100,000 پر نہیں ہے بلکہ 50,000 روپیز پر آ گئی ہے. تو یہاں پہ 50,000 روپیز کی اب جتنی بھی اماؤنٹ 50,000 سے اوپر ہوگی اسے ہم کنسیڈر کریں گے کہ وہ اماؤنٹ میٹیریل ہے، وہ اماؤنٹ امپورٹنٹ ہے، کمپنی کے سٹیک ہولڈرز کا ڈیسیژن اس اماؤنٹ پر چینج ہو سکتا ہے. اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ریونیو کا جو ایکسپینس آ رہا ہے وہ 50 نہیں بلکہ 55,000 روپیز کا آ رہا ہے. سو ریونیو کا ایکسپینس نہیں، ریونیو میں جو ڈفرنس آ رہا ہے وہ 50,000 کا نہیں بلکہ 55,000 روپیز کا آ رہا ہے. تو آلریڈی اگر 50,000 روپیز ایڈجسٹڈ ہیں تو کمپنی مزید ریونیو میں 55,000 روپیز کو ایڈ کر دے گی اور اپنے جو میٹیریلٹی کا کنسپٹ ہے اس پہ اسٹیگننٹ رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ نوٹ بھی پرووائڈ کر دے گی کہ اب جو میٹیریلٹی ہے وہ چینج ہو چکی ہے. پہلے 1 لاکھ روپے کی تھی لیکن اب 50,000 روپے کی اماؤنٹ جو ہے وہ کمپنی کے لیے ریونیو کے اس میں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگی. لاسٹ جو اکاؤنٹنگ پرنسپل آتا ہے وہ آتا ہے کنسسٹنسی کا. کنسسٹنسی کا مطلب ہے کہ کمپنی جس میتھڈ کو یا جس پالیسی کو کمپنی چلا رہی ہے اس کو نیئر فیوچر میں بھی وہ کنٹینیو رکھے گی فار اے ٹائم پیریڈ. جس طرح سے ہم نے اوپر اکاؤنٹنگ پالیسی کی بات کی تھی کہ کمپنی ڈیپریسیشن کو استعمال کرے گی، کہ ڈیپریسیشن کا پہلے جو کمپنی میتھڈ استعمال کر رہی تھی وہ سٹریٹ لائن میتھڈ استعمال کر رہی تھی. تو اکاؤنٹنگ پرنسپل کے مطابق کمپنی کو یہ رول دیا جاتا ہے کہ وہ جو بھی میتھڈ استعمال کرے گی اس کے ساتھ کنسسٹنٹ رہے گی. لیکن جس طرح سے ہم نے یہاں پر چینج کر کے ریٹن ڈاؤن میتھڈ جو ہے اس کو ہم نے اپلائی کر دیا تھا، تو یہاں پہ کنسسٹنسی کا پرنسپل ختم ہو گیا تھا، کنسسٹنسی جو ہے وہ چینج ہو گئی تھی. تو اس صورت میں بھی کمپنی کیا کرے گی، نوٹ دے دے گی اسپیسیفکلی کہ پہلے ڈیپریسیشن کا میتھڈ سٹریٹ لائن تھا، اب چینج ہو کر ریٹن ڈاؤن میتھڈ بن چکا ہے. تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جان لیا کہ اکاؤنٹنگ پرنسپلز، اکاؤنٹنگ پالیسیز کو IAS 8 کے مطابق کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. آنے والے ویڈیو میں ہم اکاؤنٹنگ ایرر اور اکاؤنٹنگ بیسس کو ڈسکس کریں گے.